सलवात। वक्त नज़दीक था, आखिरी रात थी, ज़ख्मी ज़हरा ने फ़िज़ा को आवाज़ दी। आई फ़िज़ा तो ज़हरा ने रोकर कहा, अब तुम्हारे हवाले है ये घर मेरा। तुमको मालूम है मेरा हाल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन। ये फ़िज़ा पुकारी, बताए बीबी, कमी कैसे माँ की मैं पूरी करूँगी। माँ होती है, माँ होती है। मैं भूली नहीं आपका घर चलाना, वो एक वक्त में दो फरीज़े निभाना, वो चक्की चलाना, वो झूला झुलाना, कभी आपके बिन न गुज़रा कोई दिन। मुझे अम्मा फ़िज़ा वो कहते हैं, लेकिन माँ होती है, माँ होती है। वो गोदी में लेकर उसे प्यार करना, वो कहना मेरे लाल सो जा हुसैना, वो आवाज़ सुनते ही बेटे का सोना। मैं जब उसको लोरी सुनाऊंगी बीबी, कहाँ से वो आवाज़ लाऊंगी बीबी। माँ होती है, माँ होती है। हो प्यासा तो पानी पिला दूंगी बीबी, मैं खाना भी उसको खिला दूंगी बीबी। सवेरे में चेहरा धुला दूंगी बीबी, गले से लगाऊं वो रूठे मनाऊं, मगर माँ की खुशबू कहाँ से मैं लाऊं। माँ होती है, माँ होती है बीबी। वो दर जब उठाया था मैंने, शिकस्ता
نہ غم پسلیوں کا، نہ پہلو کا صدمہ، تھی یہ فکر محسن نہ مر جائے میرا ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ کہا رو کے فضان شہزادی، وہ چھپ چھپ کے روتا ہے غربت پہ ماں کی نشان انگلیوں کے ہے چہرے پہ ابھی، جنازے پہ آ کے وہ چہرہ جو دیکھے، میں اس وقت اس کو سنبھالوں گی کیسے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ جنازے پہ زہرا کے دیکھا یہ منظر، کہا جب یہ شبیر نے ماں سے رو کر، اے اماں بلا لو ہے بے چین دل بر، یہ سن کر کفن سے اٹھے ہاتھ ماں کے، یہ فضا نے دیکھا تو بولی علی سے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے کہ قرآن کی یہ وہ آیت ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ جس نے اپنی ماں کا شکم دیکھا ہے اس کو زمین کی گور میں جانا ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایسا یقینی مرحلہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور موت کے بعد جو دنیا ہے، کیونکہ وہ دنیا یہاں دنیا میں دکھائی نہیں دیتی، اس طرح کی مثل دنیا میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگ موت کے بعد کی دنیا کی مثل بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی فرق ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے شکم میں 9 مہینہ رہتا ہے تو بچہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ یہ میری دنیا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ اب میں جو دنیا میں جاؤں گا تو وہ دنیا میں کیا ہوگا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں جب آتا ہے تو اس لیے وہ روتا ہے کیونکہ اس دنیا سے وہ انجان ہے،
تو جس طرح سے ماں کے شکم سے ہم کوئی موازنہ اس دنیا کا نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی یہ دنیا ہے، تو اسی طرح سے مرنے کے بعد جب انسان دوسری دنیا میں جاتا ہے جس کا نام ہے برزخ، برزخ وہ زندگی ہے کہ ہم مرنے والے سے اور ہمارے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، جو روح کام کروا رہی تھی اعضاء سے اب وہ اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، تو جسم ہمارا مٹی میں چلا جاتا ہے جو گل سڑ بھی جاتا ہے، اور بہت سے ایسے صاحبان تقویٰ ہیں کہ جن کی قبریں آج بھی قبروں میں وہ محفوظ ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ اعمال کی بنا پر ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم کو اسلام یہی بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو جتنی بہترین کھیتی کریں گے اتنی فصل ہم برزخ میں اٹھا سکتے ہیں۔ اب ایک کسان اگر اچھے بیج بوتا ہے تو یقیناً اس کی فصل اچھی ہوتی ہے، اور اگر کسان تھوڑا سا لالچ کرے، بخیلی کرے اور اس نے اچھے بیج نہیں بوئے تو اچھی فصل نہیں ملے گی۔ بس اسی طرح سے اس دنیا میں انسان جیسی زندگی گزارے گا برزخ میں اس کو وہی عمل اس کے بن کر سامنے آئیں گے۔ جب صبح ہوتی ہے تو زبان سارے ہمارے جسمانی اعضاء سے پوچھتی ہے کہ کیسی کہی کی سحر تم نے، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ تو سارے اعضاء کہتے ہیں اگر تم سلامت رہو گی، اپنی زبان کو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو گی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تم نے شر کیا تو پھر ہم تکلیف میں، ہم عذاب میں آئیں گے۔ یعنی جو ہم کرتے ہیں وہی ہم کو ملتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کچھ چیزیں ہم کو دنیا میں کرنے کے بعد دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہم کو آخرت کے لیے برقرار رکھی جاتی ہیں۔ انسان کبھی کبھی پوری زندگی دعا مانگتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مگر پروردگار نہیں دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان کا کام ہے مانگنا۔ اب ملے یا نہ ملے، نہ اس کو حق ہے شکایت کرنے کا، نہ اس کو حق ہے کسی سے گلہ کرنے کا، اور نہ وہ کسی طرح سے مایوس ہونے کا حق ہے، کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ خود کہتا ہے مانگو مجھ سے، پوری کائنات اگر مجھ سے اتنا مانگ لے، جو مانگے میں دوں گا، مگر میرے خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ پروردگار اگر ہم مانگ رہے ہیں ہم کو نہیں دے رہا ہے تو ہمارے لیے بہترین چیز ہوگی، مصلحت پروردگار ہے۔ یعنی ہم کو جو چیز نہ ملے فوراً سمجھ لیں کہ شاید اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور وہ چیز کیونکہ دعا جو ہے عبادت ہے، تو اب یہ عبادت کا صلہ ہمارے لیے آخرت ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان وہ چھوٹے سے گھر میں زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار تھوڑا بڑا گھر دے۔ انسان متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور یعنی عبادت گزار بھی ہے۔ دیکھیں پرہیزگار اور ہوتا ہے، عبادت گزار اور ہوتا ہے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ انسان بہت زیادہ اعلیٰ تقوی کے لیول پہ ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ایک کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے انسان دعا کرتے رہتے ہیں پروردگار کچھ بڑا سا گھر دے دے ہم کو، ہم کھل کے تیری عزاداری کر سکیں، ہم مہمان کی مہمانداری کر سکیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو زندگی میں نہیں ملتا ہے، مگر پروردگار بخیل نہیں ہے۔ پروردگار کسی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب جب ہم مریں گے تو پروردگار ہم کو ایسے گھر کی طرف فرشتہ لے کے جائے گا، کہے گا یہ وہ تیرا گھر ہے۔ کہ یہ گھر ہے؟ کہاں یہ جو تو نے بنایا ہے؟ کہ ہم نے تو کوئی گھر نہیں بنایا تھا، کہ تو نے پروردگار سے زندگی بھر مانگا تھا، اگر تجھے اللہ وہاں دے دیتا
تو یہ گھر نہیں ملتا. اب جو ہم وہاں گھر دیکھیں گے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ 4 دیواری بنی ہوگی. جنت کا گھر ہوگا, گھر کے اندر ساری آسائشیں ہوں گی. اس وقت ہم کہیں گے اچھا ہوا پروردگار تو نے دنیا میں ہم کو نہیں دیا. ایک سلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ اللہ جیسی عبادت چاہتا ہے ویسی عبادت کریں. اللہ جیسی بندگی چاہتا ہے ویسے بندے بن کر رہیں. جب انسان بندگی کی صورت میں آ جائے گا تو پھر جیسا اللہ رکھے گا ویسا وہ رہے گا. اللہ نے غریبی رکھی ہے, بہترین چیز ہے, کیونکہ غریب اگر ہم ہیں تو حساب کی جگہ پر ہم کھڑے ہوں گے. جب ہم کو دیا ہی نہیں دنیا میں تو کس چیز کا حساب ہے؟ تو کم سے کم غریبی میں پیسے کا حساب نہیں ہوگا, مگر ہم کو زندگی میں اگر صحت ملی ہے اور ہم نے عبادت نہیں کی تو صحت کا حساب دینا ہوگا. ہمارے پاس وقت تھا, ہم نے وقت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا تو ہم کو وقت کا حساب دینا ہوگا. ہم نے رات جاگ کے گزاری اور دن میں ہم سوئے ہیں, تو جتنے گھنٹے ہم دن میں سوئے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. رات کو جتنی جاگ کے گزاری ہے رات کی جگائی کا حساب دینا پڑے گا. ایک ایک مرحلے پر ایک ایک مرحلے کا ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا, کیونکہ رات کی جگائی میں صرف اور صرف نماز پڑھنا, دعائیں پڑھنا اور تلاوت قرآن کرنا, یہ 3 چیز کے علاوہ انسان کو جاگنے کا حق نہیں ہے. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر انسان یہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, سوتے سوتے 1 بج جاتا ہے, صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے صبح کی نماز قضا ہوئی, ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر ہمارے ہاتھ سے ایک انگوٹھی گم ہو جائے, ایک گھڑی گم ہو جائے, کان کا ہمارا کوئی رنگ گم ہو گیا ہے, 100 روپیہ پرس میں سے چلا گیا, اتنے بے چین کہ ہم کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے, کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ وہ دنیاوی چیز ہے جس سے ہم نے محبت کی ہے. اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کی عبادت اس کی بندگی کے مطابق کریں گے, اس کی ربوبیت کے مطابق کریں گے, تو یقیناً پروردگار کا ہم کچھ تھوڑا سا کہ اس نے ہم کو زندگی دی, صحت دی, طاقت دی, توفیق دی, کیونکہ صرف اور صرف ولایت اہل بیت علیہ السلام وہ نعمت ہے کہ اللہ ولایت رکھنے والے کو بہت چاہتا ہے. ولایت ایک ایسا عقیدہ ہے, کیونکہ آج کا جو پرآشوب دور ہے انسان ہر چیز میں ایکسکیوز دیتا ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر جگہ ہمارے عذر قبول نہیں ہوں گے, ہر جگہ نہیں قبول ہوں گے. کہاں کے اوپر عذر قبول ہونا ہے, کس جگہ پر کتنی حد ہے, کتنی لیمٹ ہے, اس طرح سے ہمارے عذر کو رکھا جائے گا. اللہ نے کہہ دیا کہ 12 امام ہیں. جس دن سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اللہ نے 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات یہ بتا دیا. اس میں سے 4 گھنٹے بڑے اہم ہیں, تو 12 اماموں میں 4 علی ہیں جن کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. تو اللہ نے ہر ایک چیز کی حکمت رکھی ہے. کیوں رکھا ہے یہ چیز اتنی انمول ہے. ولایت یعنی اپنا ولی 12 امام کو ماننا. آج ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ تو جو اپنے امام دیکھیں 11 امام تک عقیدہ ہے, اب 12ویں امام میں شک, کیا پتہ پیدا ہوئے نہیں ہوئے, پیدا ہوئے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے, اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے امام کی, اگر ہیں امام تو دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں. یہ سارے شک شیعوں میں تو کبھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے جس کو منتخب کیا ہے اور غیبت ہمارے لیے ہے, امام کے لیے نہیں ہے. ہمارے گناہ ہیں جو ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ پاتے. ہم کو اگر ہم ہر وقت اپنے امام کو حاضر و ناظر جانیں
تو جب بھی زبان کھولیں گے سوچ کے کھولیں گے کہ ہمارا امام ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ہمارے امام ہماری ہر نیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارا امام ہمارے ہر تصور کو دیکھ رہا ہے، ہماری کیا نیتیں ہیں یہ صرف امام جانتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ نیت جو ہے وہ عمل سے افضل ہے۔ نیت میں انسان آزاد ہے، اس کو اختیار ہے، وہ کوئی بھی نیت کر سکتا ہے کام کرنے کی۔ ابھی تک وہ آزاد ہے کیونکہ اس کو کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس نے کیا نیت کی ہے، تو اس کی نیت، اللہ نے اس کی نیت کی بنا پر ایک نیکی لکھ دی، کیونکہ اس نے نیکی کی صرف سوچا تھا، کیا نہیں۔ مگر وہی نیکی جب وہ عمل میں لے کر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں ریاکاری آ گئی، کہیں نہ کہیں اس میں عجب آ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اب اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ لاکھ ہم کہیں کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا ہے مگر اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب دیکھیں ولایت کی بنا پر اللہ نظر انداز نہیں کرے گا، مگر اللہ کو کہ اس نے گناہ کیا، عمل کو قبول نہیں کرے گا، مگر پھر بھی اللہ ولایت رکھنے والے کو چاہتا بہت ہے۔ اللہ بہت چاہتا ہے جس کے پاس ولایت ہے، مگر ولایت رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے غفلت کی، ہم نے معرفت نہیں حاصل کی، ہم نے نہیں جانا کہ ہمارا امام کون ہے، کس کو اتنا پاور دیا اللہ نے، اس کی بنا پر ہم کو جو اجر ملنا ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اور سب سے اس کا کم ترین درجہ جو ہے تو اللہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل سے کم کر دیتا ہے۔ آج اس دور میں وہ چیز آ گئی ہے، شو آف بہت زیادہ۔ مجلسوں کی معرفت جب تک نہیں ہوگی مجلسیں نہیں قبول ہوں گی۔ جیسے نماز کی شرطیں ہیں، روزے کی شرطیں ہیں، طہارت کی شرطیں ہیں، ہر ایک چیز شرطوں سے ہی قبول ہوتی ہے، تو مجالس کی بھی شرطیں ہیں۔ یہ تو سلام ہو ہمارے اماموں پر کہ ہمارا غریب امام اور ایسا کریم، ایسا شفیق امام کہ جس کو گھیر کے جو لے کر آیا کربلا میں، امام نے بجائے شکوہ کہ اس کو معاف کر کے آزاد کر دیا، اپنی ماں کا رومال دے دیا تحفے میں۔ وہ امام ہم عزاداروں کے لیے کیا نہیں کرتے؟ تم نہیں آ سکتے کربلا، میں آؤں گا تمہارے گھر۔ چوتھے امام کا یہ جملہ تھا جب زہری نے کہا تھا کہ مولا میرے گھر شادی ہے، تو امام نے صرف اتنا کہا تھا زہری مبارک ہو بیٹے کی شادی کرنا، کہا میرے گھر آئیے مولا، تو امام نے ایک ہی جملہ کہا تھا زہری جس پر کربلا گزری ہو بھلا وہ بھی کوئی شادی میں بیٹھ سکتا ہے؟ تو کہا پھر میرے وقت کا امام کب آئے گا میرے گھر؟ کہ اگر تم کو مجھے بلانا ہے تو میرے بابا کی مجلس رکھو۔ اگر ہم اتنی ہی معرفت رکھ لیں کہ ہم نہیں جا سکتے سال میں ایک بار بھی کربلا، مگر ایک مجلس ایک مہینے میں تو اپنے گھر رکھ سکتے ہیں کہ ہم مولا نہیں آ سکتے مگر ہم آپ کی مجلس، اتنی مجلس کریں گے کہ ہم کو آپ بلائیں گے۔ یہ میرا کریم امام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنے وقت کے امام کو بلائیں تو ہم اپنے گھر میں امام کی مجلس رکھیں۔ یہ وہ مجلس ہے، کوئی آئے نہ آئے، غریب ماں ضرور آتی ہے۔ لیکن اگر کسی ماں کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو وہ ماں بھلا نہیں سکتی ہے اپنے جوان بیٹے کی موت۔ ماں پاگل ہو جائے، اور جس کے 2-3 اگر بچے مر جائیں جوان تو وہ ماں پاگل ہو جائے۔ اللہ نے مومن کے لیے ولایتوں کے لیے کربلا رکھ دی کہ وہ ماؤں کو یاد کر کے انسان صبر کر لیتا ہے۔ سکندر نامی بیٹا تھا، بہت بوڑھی ماں تھی، بیٹے کو انتہا سے زیادہ چاہتی تھی، پوری دنیا بیٹے پر نچھاور، اتنا چاہتی تھی۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں کا کوئی آسرا نہیں سوائے بیٹے کے۔ کہ سکندر اگر تو مر گیا تو تیری ماں تیرے ساتھ دفن ہوگی؟ کہ نہیں اماں، جس کی موت ہے وہ جائے گا۔ کہ نہیں بیٹا، میں بھلا تیری جدائی کیسے گوارا کروں گی؟
بھلا ایک ماں اپنے بیٹے کے بغیر بھی رہ سکتی؟ اللہ کسی کو یہ منزل کسی ماں کو نہ دکھائے، مگر دیکھیں یہ ماں ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے کتنی زیادہ کہ میں تیرے ساتھ دفن ہو جاؤں گی. کہتا ہے نہیں اماں. کہا نہیں بیٹا میں کیسے صبر آئے گا. کہا اماں میں مر جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، جب بھی یاد آئے گی تو قبرستان آ جانا، وہاں آ کے آواز دینا سکندر سکندر تو میں تجھ سے بات کروں گا. اب ماں کا بیٹا مر گیا، یاد کرتی ہے بیٹے کو. جب بہت دل بے چین ہوا تو آ گئی قبرستان، داخل ہو کے آواز دیتی ہے سکندر سکندر کہاں ہے تو؟ مجھے جواب دے سکندر، تیری ماں آئی ہے، تیری جدائی نہیں برداشت ہو رہی. سکندر میں بھی مر جاؤں گی. تو آواز آئی کس ماں کے سکندر کو یاد کر رہی؟ یا تو لاکھوں مائی کے لال سکندر. جب اس ماں نے یہ جملہ سنا نا خود بخود تسکین آ گئی. ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اتنی بے چین ہے. ایک وہ ماں ہے کہ جس وقت 2 تاریخ کو کربلا پہنچا ہے قافلہ، جناب زینب جب اتری ہیں محمل سے، جیسے ہی محمل سے اترنا چاہتی ہیں ایسی آندھی آئی، ہوا چلی کہ ذرا سا سر پہ سے چادر ہٹی. کہتی بھیا یہ جگہ میں یہاں نہیں اتروں گی، بھیا یہ جگہ پر مجھے ہول آتا ہے، بھیا اور کہیں اتریں گے. کہا زینب یہی ہماری منزل مقصود ہے. زینب محمل سے آ گئی خیمے میں. دن گزر گیا، رات بھر زینب بیٹھی ہے. جب صبح ہوئی نا امام حسین کو بلوایا. کہا بھیا یہاں سے کہیں اور خیمے لگاؤ. کہا کیوں زینب؟ کہا بھیا رات بھر کوئی بی بی آواز سے رو رہی ہے، ہائے ہائے وا محمدہ والیہ واتشا. کہتے ہیں امام کہ تو آواز کو پہچانتی ہے؟ کہا نہیں بھیا ایسا لگتا ہے اس ماں کے بہت سے جوان لال مر گئے ہیں، اس کی آواز میں کراہت، کراہی ہوئی آواز ہے. امام حسین کہتے ہیں اچھا زینب اگر آج رات میں یہ آواز آئے گی تو تم مجھے بلا لینا. جناب زینب کا دن وہ بھی گزر گیا. اب جب رات آئی آدھی رات کو بھیا کو بلایا. جیسے ہی امام حسین آئے کہا بھیا سنو کیسی آواز ہے، جی جاتا ہے جی پھاڑ کے رو لوں، یوں پیٹ کے رو لوں. امام حسین کہتے ہیں زینب آواز نہیں پہچانی؟ کہا نہیں بھیا. کہا یہ ہماری ماں فاطمہ ہے. جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں نے قبر چھوڑ دی، اماں ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. ماں مر جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کی خبر رکھتی. یہ وہ ماں ہے کہ جس کے دل میں کسی لالچ کی محبت نہیں ہوتی، کسی چیز میں بخیلی نہیں کرتی. ماں محبت بے لوث کرتی ہے. یہ وہ ماں ہے کہ جس وقت زندان میں آ کے چوتھے امام سے کہتا ہے دربار کہ مولا میں آپ کو رونے سے نہیں روکتا، مگر مولا آدھی رات کو بیویاں باہر آ جاتی ہیں اور روتی ہیں، اگر یزید کو پتہ چل گیا تو مولا مجھے وہ چھوڑے گا نہیں. میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ دیکھ لے تو رات میں خود دروازے میں تالا لگا کے جاتا ہے، اور ہماری بیویاں اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ وہ تو خیمے سے دروازے تک آتی بھی نہیں ہے اور نہ وہ باہر آ سکتی ہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود آواز سنی ہے. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے اب رات کو اگر آواز آ گئی تو تم مجھے آ کے بتانا. اب جب آدھی رات ہوئی تو وہ آتا ہے، کہتا آئیے مولا دیکھیے کیسے بی بی رو رہی ہے. میرا چوتھے امام نے جیسے ہی جانے کا قصد کیا جناب زینب کہتی ہیں سید سجاد رکو، میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی. کہ پھوپھی اماں دیکھو تو صحیح کہ کون ہے. نہیں بھیا نہیں بیٹا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. شہزادی زینب و کلثوم ساتھ چلی.
کیا دیکھا؟ ایک سے برقع پوش موسمہ، واہ حسینہ، واہ عطشہ، واہ محمدہ۔ جناب زینب آگے بڑھی۔